CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ صفحہ نمبر 25، سبق نمبر 3، جس کا عنوان ہے گرو نانک۔ صفحے کے بائیں طرف ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے، اس لیے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے سینکڑوں برس سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، جیسے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ اور پارسی وغیرہ۔ ہر مذہب کے رہنماؤں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے پیار، محبت، بھائی چارے اور امن کا پیغام دیا ہے۔ ایسے ہی ایک بزرگ سکھ مذہب کے رہنما گرو نانک تھے۔ گرو نانک کی پیدائش 1469 میں دریائے راوی کے کنارے آباد ایک گاؤں تلونڈی میں ہوئی۔ یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے اور لاہور کے جنوب میں واقع ہے۔ اس گاؤں کو اب ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ گرو نانک اس گاؤں کے ایک منیم کالو چند کے بیٹے تھے۔ اس صفحے کی بائیں طرف گرو نانک جی کی تصویر ہے جس میں وہ پیلی پگڑی پہنے، پیلے کپڑے پہنے اور نیلی چادر دونوں شانوں پر ڈالے بیٹھے ہیں۔ صفحہ نمبر 26۔ ان کے نام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی، اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے تھے۔ اپنی بڑی بہن کے نام پر ان کو نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور یہی ان کا نام پڑ گیا۔ بچپن ہی سے گرو نانک کی عادتیں عام بچوں سے مختلف تھیں۔ انہیں کھیل کود کا شوق نہیں تھا۔ جیب خرچ کے پیسے بھی وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ جب ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے ریاضی اور فارسی زبان بہت حد تک سیکھ لی۔ آگے پڑھائی میں ان کا جی نہیں لگا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے والد نے پہلے انہیں کھیتی باڑی اور پھر تجارت کرنے کے لیے کہا، تاہم انہوں نے کسی کام میں دلچسپی نہیں لی کیونکہ ان کا دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا۔ ایک دن گرو نانک کے والد نے انہیں کچھ روپے دے کر لاہور بھیجا اور کہا، ایسا کھرا سودا کرنا جس سے کچھ نفع ہو۔ انہوں نے بالا نام کا ایک نوکر بھی ساتھ لگا دیا۔ اس صفحے کے دائیں طرف ایک تصویر ہے جس میں گرو نانک جی اپنے والد سے بات کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 27۔ راستے میں گرو نانک کو کچھ فقیر نظر آئے جو بہت بھوکے تھے۔ گرو نانک نے ان کو کچھ روپے دینے چاہے لیکن فقیروں نے کہا، یہ پیسے ہمارے کس کام کے، ہم تو بھوکے ہیں، کھانا چاہیے۔ گرو نانک نے فقیروں کے کھانے کا انتظام کیا اور سارے پیسے ان کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دیے۔ واپس آ کر والد کے ڈر سے گھر کے باہر ہی رک گئے، لیکن والد نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور جب ان سے پوچھا کہ تجارت کی غرض سے جو روپے دیے تھے وہ کیا کیے، تو گرو نانک نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا، آپ نے کہا تھا کھرا سودا کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ کھرا سودا اور کیا ہو سکتا ہے۔ گرو نانک کے والد ان کی طرف سے بہت فکر مند رہتے تھے، اس لیے گرو نانک کے بہنوئی انہیں اپنے ساتھ کپور تھلہ لے گئے اور وہاں کے گورنر لودھی خاں کے دفتر میں انہیں ملازمت دلا دی۔ یہاں بھی ان کا دل کام میں نہیں لگا۔ یہ طور طریقے دیکھتے ہوئے ان کے والد نے سوچا کہ ان کی شادی کر دی جائے، شاید گھریلو ذمہ داریاں پڑنے پر وہ اس طرح روپیہ خرچ کرنا بند کر دیں۔ صفحے کے بائیں طرف ایک تصویر ہے جس میں گرو نانک جی غریبوں کو اور فقیروں کو کھانا دے رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 28۔ آخر کار انہوں نے گھر بار چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ یہ بات ان کے دل پر نقش ہو گئی کہ دنیا اور یہاں کی ہر شے فانی ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہی ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے خدا سے محبت کی جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ ان کے والد نے انہیں سمجھانے کے لیے مسلمان گویے اور وفادار خادم مردانہ کو بھیجا، لیکن وہ بھی ان کا چیلا بن گیا۔ اب گرو نانک
اپنے پرانے خادموں کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرتے کہ ذات پات کی بنا پر لوگوں کے بیچ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ گرو نانک نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کے ماننے والے مشترکہ رسوئی یعنی لنگر میں کھانا کھائیں، جہاں کوئی بھی ذات پات اور مذہب کے بھید بھاؤ کے بغیر کھا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانوں کا آپسی رشتہ محبت پر ہی قائم ہے۔ انہوں نے عورتوں کو برابری کے حقوق دینے کی بات کہی۔ جب ان کے ماننے والے جمع ہوتے تو عورتیں بھی ان کے ساتھ ہوتیں۔ اس صفحے کی دائیں طرف ایک تصویر ہے جس میں گرو نانک جی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 29۔ رفتہ رفتہ ان کی یہ تعلیمات ایک مذہب کی شکل اختیار کر گئیں جس کے ماننے والے سکھ کہلائے۔ گرو نانک نے کئی ملکوں کا سفر کیا، آخر میں کرتارپور میں آباد ہو گئے، جسے آج کل ڈیرہ نانک صاحب کہتے ہیں۔ 1538 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی تعلیمات گرو گرنتھ صاحب میں جمع ہیں۔ یہی سکھوں کی مقدس کتاب ہے۔ ان کا یوم پیدائش گرو پرب کی شکل میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ من جانب ادارہ۔ مشق پڑھیے اور سمجھیے۔ الفاظ معنی: گنگا جمنی تہذیب یعنی الگ الگ مذہبوں، علاقوں اور زمانوں کے باوجود ہمارے ملک کے لوگوں کا آپس میں مل جل کر رہنا۔ پیروکار، ماننے والے یا پیچھے چلنے والے۔ نقش ہو جانا یعنی اثر کرنا، دل میں بیٹھ جانا۔ فانی یعنی مٹنے والا یا فنا ہو جانے والا۔ صفحہ نمبر 30۔ قرب یعنی نزدیکی، مشترکہ یعنی ملی جلی، مقدس یعنی پاک۔ سوچئے اور بتائیے۔ پیارے بچوں، یہاں کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے انہی کے نیچے خالی جگہ دی گئی ہے۔ سوال نمبر 1، ہمارے ملک ہندوستان کو گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ کیوں کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، گرو نانک کے گاؤں تلونڈی کو ننکانہ صاحب کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، گرو نانک کا دل کام میں کیوں نہیں لگتا تھا؟ سوال نمبر 4، گرو نانک کی تعلیمات کیا ہیں؟ سوال نمبر 5، گرو نانک کی تعلیمات کس کتاب میں جمع کی گئی ہیں؟ صفحہ نمبر 31۔ پیارے بچوں، یہاں دیے گئے لفظوں کے جملے بنائیے۔ نمبر 1، گنگا جمنی تہذیب۔ نمبر 2، بھائی چارہ۔ نمبر 3، طور طریقے۔ نمبر 4، دھوم دھام۔ نمبر 5، نصیحت۔ ان الفاظ کے آگے خالی جگہ دی گئی ہے جس میں آپ کو جملے لکھنے ہیں۔ مثال کے مطابق یہاں دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ پیارے بچوں، یہاں ایک جدول دی گئی ہے جس میں کچھ الفاظ ہیں اور ان کے نیچے ہی ان کے متضاد آپ کو لکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر محبت کے نیچے لکھا ہے متضاد نفرت۔ اسی طرح امن، کھرا، نفع، آباد اور شروع کے نیچے خالی جگہ ہے، اس میں آپ کو متضاد لکھنے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں صحیح بیان پر صحیح اور غلط بیان پر غلط کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، ہمارے ملک میں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے رہتے آئے ہیں۔ نمبر 2، گرو نانک کی پیدائش کسان کے گھر میں ہوئی تھی۔ نمبر 3، گرو نانک کو جو پیسے ملتے تھے انہیں اپنی ذات پر خرچ کر دیتے تھے۔ صفحہ نمبر 32۔ نمبر 4، گرو نانک کا دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا۔ نمبر 5، گرو نانک آخری وقت میں تلونڈی گاؤں آئے۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ سبق میں ایک لفظ آیا ہے، فکر مند۔ یہ فکر اور مند سے مل کر بنا ہے۔ آپ بھی مند لگا کر 5 الفاظ لکھیے جس کے لیے نیچے خالی جگہ دی گئی ہے۔ پیارے بچوں، مثال کے مطابق یہاں دیے گئے لفظوں میں لاحقہ جوڑ کر نیا لفظ بنائیے۔ پہلا لفظ ہے وفا، اس کے آگے لکھا ہے وفادار اور اس سے آگے لکھا ہے وفاداری۔ اسی طرح ایمان،
دنیا، جہاں، مزے، چوکی اور دیانت لفظ دیے گئے ہیں، ان کے آگے آپ کو لاحقہ جوڑ کر نیا لفظ بنانا ہے۔ صفحہ نمبر 33۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی شخص، جگہ یا کسی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، اور وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ ان جملوں میں اسم اور ضمیر کو لال رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ بچوں، یہاں دیے گئے جملوں کو پڑھیے اور ان میں سے اسم اور ضمیر تلاش کر کے خالی جگہوں میں لکھیے۔ اس جملے میں اسم اور ضمیر کو لال رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ بچوں، یہاں ایک جدول دی گئی ہے جس میں کچھ جملے لکھے ہیں، اس کے آگے اسم لکھا ہے اور ضمیر لکھا ہے۔ ان جملوں کو آپ کو پڑھنا ہے اور اسم اور ضمیر کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ جیسے جملہ نمبر 1، گرو نانک کی پیدائش تلونڈی گاؤں میں ہوئی۔ نمبر 2، اس گاؤں کو اب ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ نمبر 3، بڑی بہن کے نام پر ان کو نانک کہنے لگے۔ نمبر 4، انہیں کھیل کود کا شوق نہیں تھا۔ صفحہ نمبر 34۔ نمبر 5، جیب خرچ کے پیسے بھی وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ نمبر 6، ان کا دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا۔ کیجیے۔ پیارے بچوں، گرو نانک کی تصویر تلاش کر کے صفحے پر دی گئی جگہ میں چسپاں کیجیے اور ان کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ صفحہ نمبر 35۔ اس سبق میں آپ نے گرو نانک کے بارے میں پڑھا۔ آپ نے دوسرے مذہبی پیشواؤں کے قصے بھی سنے ہوں گے، تو پیارے بچوں، ان کا کوئی قصہ یہاں خالی جگہ دی گئی ہے، اس میں لکھیے۔ پہیلی، وہ کون سا پھل ہے جسے ہم خرید نہیں سکتے؟ اساتذہ کے لیے ہدایات۔ نمبر 1، گرو نانک کے بارے میں مزید معلومات فراہم کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، طلبہ سے گرو نانک کے علاوہ دیگر مذہبی شخصیات کے بارے میں بھی گفتگو کرائی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، طلبہ کو گرو نانک کی شخصیت اور ان کی تعلیمات پر کوئی ویڈیو بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ سمائی ریکارڈسٹ محمد فیضان خان، فنکار فرحت رئیس، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔